عورت کو پردے میں رکھو، اگر وہ پردے سے باہر ہو گئی تو عورت بھی چلی جائے گی۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ڈی جے کا ڈانس ہو رہا تھا، فاطمہ نام کی لڑکی ڈانس کر رہی تھی، اس نے ایک مصرع پڑھا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا کہ تو فاطمہ ہو کر کے ڈانس کر رہی ہے، تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے تو خدا تمہیں مرنے کے بعد بتائے گا، میں تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ تم مصرع پڑھو، میں اس مصرے کا جوڑا لگا دیتا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ وہ جوان آ کر کے جواب دیتا ہے، گلے میں طوق لعنت کا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا۔ مقامات مظہری کتاب ہے، اس کتاب کے صفحہ 35 پر لکھا ہے کہ ایک مسلمان نے خواب دیکھا کہ جنگل میں آگ جل رہی ہے، کرشن جی آگ کے اندر ہیں اور رام جی آگ کے کنارے ہیں۔ مسلمان سے پوچھا جا رہا ہے، مسلمان عالم سے خواب کی تعبیر پوچھی جا رہی ہے، تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ حضور ایسا لگتا ہے وہ جو آگ ہے وہ جہنم کی آگ ہے، اور رام جی کافر ہیں، کرشن جی کافر ہیں، دونوں آگ کے اندر ہیں، وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہماری کتاب میں رام جی کافر ہیں اس کا ثبوت نہیں ہے، ان کی کتاب میں رام جی کافر ہیں اس کا ثبوت نہیں ہے، تم کہتے ہو وہ جہنم کی آگ ہے، لیکن یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لوگ کافر ہیں، یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا وہ جہنم کی آگ ہے، ہو سکتا ہے یہ عشق اور محبت کی آگ ہو، کوئی اندر ہو کوئی باہر ہو۔ انشاءاللہ ملک کی بھی حفاظت کریں گے، قوم کی بھی حفاظت کریں گے، مذہب کی بھی حفاظت کریں گے، جب تک جان میں جان ہے ہم حفاظت کے لیے کھڑے رہیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندھے وہ قدم تیرا نہیں ہے، قرآن نہ ہو جس میں وہ کاغذ نہیں تیرا، گیتا نہ ہو جس میں وہ قلم تیرا نہیں ہے، تو امن کا اور صلح کا ارمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا، ہم نے اسے حیوان اور شیطان بنایا، قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا، جو توڑ دے ہر بند وہ طوفان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ عورتوں کے حوالے سے پرچی آ چکی ہے، 3 منٹ کا پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے، بتائیے۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، وہ دینے دے گی؟ دھیان رکھیے، دماغ کہاں ہے، سسرال میں ہے یا پنڈال میں ہے؟ دھیان رکھیے گا، آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے گھر میں دودھ کا برتن ہوتا ہے، دودھ کے برتن میں ہم ڈھکن رکھتے ہیں، کیوں؟ بلی کے ڈر سے کہ کہیں بلی دودھ پی کر کے 9-2-11 نہ ہو جائے۔ لیکن آپ اس چیز میں دیکھیے کہ بلی کو ہم باندھ کر کے نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ دودھ پر ہم ڈھکن ڈالتے ہیں، اس لیے گھر میں عورت کو پردے میں رکھا جاتا ہے، گھر سے باہر پردے کے ساتھ نکالا جاتا ہے، تاکہ بلی کا حملہ ہو دودھ برباد ہو جائے، عورت پر حملہ ہو آبرو برباد نہ ہو جائے۔ تجربے کی بات ہے، پوری دنیا میں 2 چیز چھپانے کی ہے، دولت چھپانے کی ہے اور عورت چھپانے کی ہے۔ دولت اگر آپ دکھائیں گے لوٹ لی جاتی ہے، عورت کو اگر آپ دکھائیں گے آبرو چلی جاتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، دولت جائے گی واپس ہو جائے گی، لیکن آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میں جو بیٹھا ہوں شیروانی پہن کر کے بیٹھا ہوں، میرے نیچے کرتا ہے، تو ایک تو اوپر والا جیب ہے، اس میں 100 کا نوٹ رکھا جاتا ہے، جو نیچے والا جیب ہے اس میں 1000 کا نوٹ رکھا جاتا ہے، جو اس سے نیچے والی جیب ہے اس میں 2000 کا نوٹ رکھا جاتا ہے۔ نوٹ کی تو ہم کو قدر ہے، اس کو چھپاتے ہیں، عورت کی قدر نہیں ہے، ہم اس کو چھپاتے نہیں۔ یاد رکھیے زمانہ کتنا خراب ہو چکا ہے، دھیان سے سنیے گا اس کو۔
70% عورت کو طلاق پڑ رہی ہے. کیوں پڑی؟ بے پردہ ہو گئی، مرد کو شک ہو گیا، طلاق پڑ گئی. مرد نے چھوڑ دیا، عورت بے سہارا ہو گئی، عورت خودکشی کر رہی ہے. 70%. اسکول میں بچہ آ رہا ہے، کس کے لیے؟ داخلہ کے لیے. اسکول میں بچہ داخلے کے لیے آ رہا ہے، اپنی ماں کا نام لکھا رہا ہے. بالکل ختم ہو رہا ہے، بالکل ختم ہو رہا ہے، گھبرانے کی بات نہیں. 2 منٹ میں پیغام ختم ہو رہا ہے. 5 منٹ انہوں نے دیا، میں 3 منٹ میں ہی مکمل کر رہا ہوں. تو ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو. 40% بچہ ماں کا نام لکھا رہا، باپ کا نام نہیں لکھا رہا. یورپ میں 80% بچے ماں کا نام لکھا رہے، باپ کا نام نہیں لکھا رہے. اب اس بچے سے ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ بیٹا تم ماں کا نام لکھا رہے ہو، باپ کا نام نہیں لکھا رہے ہو؟ کہ میری ماں کے ناجائز تعلق تھے، اس کے نتیجے میں پیدا ہوا، مجھ کو ماں تو ملی، باپ نہیں ملا. ممتاز علی نے مسودہ دیا سر سید احمد خان کو کہ عورت پردے میں ہوگی ترقی نہیں ہوگی، عورت کو پردے سے باہر نکلنا پڑے گا، نوکری ملے گی، ترقی ملے گی. انہوں نے اس مسودے کو پھاڑ دیا. سر سید احمد خان صاحب نے، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے کہا کہ حکومت تو تمہاری چلی گئی، عورت کو پردے میں رکھو، اگر وہ پردے سے باہر ہو گئی تو عورت بھی چلی جائے گی. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. ڈی جے کا ڈانس ہو رہا تھا، فاطمہ نام کی لڑکی ڈانس کر رہی تھی. اس نے ایک مصرع پڑھا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. ایک جوان کھڑا ہوا کہ تو فاطمہ ہو کر کے ڈانس کر رہی ہے، تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے تو خدا تمہیں مرنے کے بعد بتائے گا. میں تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے. تم مصرع پڑھو، میں اس مصرے کا جوڑا لگا دیتا ہوں. خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. وہ جوان آ کر کے جواب دیتا ہے، گلے میں توق لعنت کا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا. گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. جلسہ میرے حصے کا ختم ہو چکا ہے. آپ سے 3 وعدہ لیتا ہوں، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی. آفت 3 وجہ سے آتی ہے. انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے.